جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں، کچھ خطے کی خبریں مختصر سی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں، ہمیں ارد گرد کی خبر بھی رکھنی چاہیے کہ اس وقت ریجن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل بہت اہم ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اور اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کی اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بہت اہم اطلاعات ہیں اب تک کی جو ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس سیٹ اپ کے بعد جو معاملات سامنے آنے والے ہیں، یعنی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو کون سنبھالے گا، انتخابات وقت پر ہوں گے کہ نہیں، اس کے اوپر بھی آج کے اس ولاگ میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کل آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ تھا، جس میں کہ بہت واضح لفظوں میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے، اور سیف ہیونز ہیں افغانستان کے اندر پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کی جو ایگزیکٹ ورڈنگ تھی اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا، دی انوالومنٹ آف افغانستان ان ایکٹس آف ٹیررزم ان پاکستان از another important concern that needs to be addressed، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو such attacks are intolerable، یہ عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو تھا وہ ISPR نے کل جاری کیا۔ یہ ایک بہت اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان جو ہیں وہ سیریس کنسرنز ہیں ان کے سیف ہیونز کے اوپر، جو کہ اینڈ لبرٹی آف ایکشنز اویلیبل ٹو TTP ان افغانستان، یعنی کہ صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ TTP کے لیے جو سیف ہیونز ہیں اور جو پلیٹ فارم وہاں پہ دستیاب ہے افغانستان میں پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر پاکستان کے اور پاکستان فوج کے بہت شدید خدشات اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ان یوزول اسٹیٹمنٹ، یا اس کو کہنا چاہیے کہ پریس ریلیز تھا جو کہ ISPR کی طرف سے آیا۔ اس سے آپ کو حالات کی جو نزاکت ہے اس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ افغانستان کے پاکستان کے خلاف کس قسم کے معاملات اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میں بات کو بہت لمبا نہیں کرتی کیونکہ بہت اہم سیاسی معاملات پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ کو یہ انفارمیشن کے طور پہ کہ صرف یہ نہیں، پھر خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کی طرف سے بھی سخت بیانات جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے دیکھنے کو اور سننے کو ملے، اور اس میں بھی انہوں نے کنسرنز کا اظہار کیا، اور اسی طرح کی جو بات، اور یہ بھی کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہے پاکستان نے یہ کہا کہ وہ اس کی خلاف ورزی ہے جو کچھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان کر رہا ہے۔ اس کے اوپر آج جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ذبیح اللہ، کل رات کو ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سٹیٹمنٹ جو کہ جاری کیا، جو کہ اسپوکس پرسن ہے افغانستان کے انٹرم گورنمنٹ کے، اور انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک جو پریس ریلیز تھی یا اپنا جو بیان تھا اس کے اندر یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے تو دوحہ ایگریمنٹ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ہے، USA کے ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اسلامی اسٹیٹ ہے جس کو کہ وہ کہتے ہیں افغانستان کی، یہ پاکستان کو ایک مسلم بردرلی ملک جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ایسے ہی طرح کے تعلقات جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوئی، یا نہیں استعمال ہوئی جب سے کہ وہ اس اقتدار میں ہیں، اینڈ اٹ وڈ کاز انسیکیورٹی ان دا انٹائر ریجن، اور اگر یہ استعمال ہوتی ہے تو پورے ریجن کو اس کا جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، وچ از ناٹ ان انٹرسٹ آف افغانستان، تو افغانستان یہ کام نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیر از نو TTP ان افغانستان، اف پاکستان ہیز اینی ایویڈنس اٹ شوڈ شیئر اٹ ود اس، اینڈ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وی ول کنسیڈر اٹ اینڈ ٹیک ایکشن، یعنی اگر پاکستان کے پاس کوئی اس قسم کے ثبوت موجود ہیں تو وہ ہمیں دیں، اور پھر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیمز اس فار اٹس اون فیلئر ان مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر سچویشن انٹرنلی، یعنی پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے خراب امن و امان کی،
اس کے ناکامی کو پاکستان جو ہے وہ اندر اپنے ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے اوپر ڈال رہا ہے یا ان کا ذمہ دار جو ہے وہ افغانستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اچھا کچھ دنوں سے آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی صورتحال صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو سیکیورٹی فورسز پہ حملوں کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے یہ سب کام کر رہی ہے. پاکستان کو ایک ظاہر ہے جو بھی گریٹ گیم ہے یا وٹ ایور جو بھی جس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک انریسٹ اور ایک امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا ایک طوائف الملوکی کی طرف لے کے جانا وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ نظر آتا ہے اور اس کے اندر تحریک طالبان پاکستان ہمیشہ سے پاکستان مخالف رہی ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ بھی جو پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز اگر اپنے آپ کو الائنڈ کرتی رہی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یہ کہہ کے کہ یہ جنگ ہماری نہیں اور یہ بیرونی جنگ ہے اور فلان ہے, اب ان کو کم از کم یہ سمجھ آنا چاہیے, مگر ان کو پہلے بھی سمجھ تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ معاہدہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کا الزام جو ہے وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان کے اوپر آتا ہے کہ جنہوں نے تحریک طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو واپس پاکستان میں لانے کے لیے جو ہے وہ کارروائیاں کی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جرنیلوں کا احتساب تو نہیں ہوتا اور خاص کر کے ایسے جرنیلوں کا جنہوں نے اپنی جو پالیسی ہیں ان کی قیمت پاکستان کے اس کے وجود کے اوپر جو ہے وہ کی ہے, یعنی کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستان کو ان ساری پالیسیز کا جو کہ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں یا پچھلے 75 سالوں میں بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ خراب بنی. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریئلائزیشن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں DGI بھی اور آرمی چیف کے آنے سے پہلے بھی افغانستان جا کے دورہ جو کیا اس میں وزیر دفاع بھی تھے, حقائق رکھے وہاں پہ ان کے سامنے کہ یہ پاکستان کس طرح سے افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا نیٹ ورک ہے تو ثبوت تو پاکستان کے پاس اس معاملے کے اوپر موجود ہے. اچھا اب آتے ہیں کچھ پولیٹیکل جو سچویشن بنی ہے اس وقت اور زرداری صاحب لاہور آ گئے ہیں. زرداری صاحب کا آنا جانا ملاقاتیں کرنا خبر سے خالی نہیں ہوتا اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی مشہور ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب یہ سب آن بورڈ تھے جس میں کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا جانا ہے اور یہ باور بھی کرایا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے اس کو کہ کتنا ضروری ہے کہ جلد سے جلد جو ہے, یا ویسے وہ تو دیر ہو چکی ہوئی تھی لیکن بہرحال تحریک انصاف کی حکومت کو جو ہے رخصت کیا جائے, عمران خان صاحب کو رخصت کیا جائے. اس کانٹیکس میں بتا رہی ہوں کہ جو آج کی ملاقات ہے یہ بھی اسی صورت یعنی اسی ملاقات کا ایک اس کو اسی طرح کا سمجھا جائے, یعنی اتنی اہم ہے اور اس ظاہر ہے اب ایک نگران سیٹ اپ بننا ہے, اس کے اندر بہت ساری چہمگوئیاں ہیں, ٹیکنوکریٹ آئے گا تو لمبا ٹائم بیٹھے گا اور پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو انتظامی معاملات ہیں جو کہ پہلے بڑی مشکل سے سیاستدانوں نے واپس لیں وہ بھی کہیں اور جو ہے اس کا ارتکاز ہو سکتا ہے. اس بات کا خدشہ اور خوف سیاستدانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وقت پر انتخابات ہونا کتنا ضروری ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر ایک اتفاق رائے موجود ہے. اگر پہلے نہیں تھا تو اب وہ اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہے. 9 روپے آج پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو بیک ٹریک پہ لانے کے لیے جو پہلا ایک قدم تھا وہ اس حکومت اتحادی حکومت نے IMF کے ساتھ ڈیل کی صورت میں جو ہے وہ کیا اور اب جو ہے ایک ریلیف کی صورت عوام کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں کمی, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی پہ بات کریں, بالکل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کرنا ایک مہینے میں تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا, لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتی ہے یہ حکومت کہ ایک وے فارورڈ طے کر جائے اور میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات بھی بہرحال موجود ہیں. اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور وہ اس صورت میں کہ عوام کو ریلیف ملے اور میکسیمم ملے تاکہ جب یہ حکومت گھر جائے تو یہ بتائے کہ ہم ڈالر کو یہاں پہ لے آئے تھے, پیٹرول کی قیمت کو یہاں لے آئے تھے, مہنگائی جو تھی وہ پہلے ہی
کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 33% یا 39% تھی، اس سے 29% پہ آئے. ڈاکٹر صاحب نے یہ اس دن کہا، اور اسٹیٹسٹکس جو شماریات کہہ رہا ہے وہ بھی اس بات کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت مہنگائی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مہنگائی ہی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ بن چکا ہے. تو اس تناظر کے اندر جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ماڈل ٹاؤن میں جا کے ملاقات کرنا، اور اگلے 1-2 دن میں ان کی ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اور یہ ملاقات کا مطلب یہ ہے، یا جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ ہے وہ اس بات کے اوپر کنونسڈ نظر آتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کے پاس اس حکومت کو یا نگران حکومت کو جو ہے وہ اس کا امکان اب کم ہے. یعنی وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی جگہ کسی سیاستدان یا سینئر سیاستدان کو جو ہے وہ بنایا جائے، جو ابھی تک کی ذرائع بھی ہیں اور رپورٹ بھی ہوا ہے. یہ میں بالکل اس کے اوپر کوئی جیو ٹیلی ویژن نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اس کو آج ٹی وی ہمارے چینل نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبریں بہرحال جو ہے وہ میڈیا میں آ رہی ہیں کہ اب ایک سیاستدان جو ہے اس کو آپ ایک ڈکٹیٹر سیٹ اپ دیں گے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر بہت سی چہمے گوئیاں ہیں. اس میں IMF کے پرانے لوگ اور پتہ نہیں رضا باقر صاحب، حفیظ شیخ صاحب، مرتضیٰ سید صاحب اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو، لیکن ملاقاتیں بہرحال اسلام آباد کے اندر جو ہے لابنگ اور ملاقاتیں اور انٹرویوز کی بات جو ہے وہ بہرحال اس کی خبریں آ رہی ہیں. تو اب جو معاملات ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان آتا ہے تو انتخابات کو اپنے وقت پر جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ جو اسمبلی ہے اس کو پہلے ڈیزالو کیا جائے، یعنی اگست کے پہلے ہفتے میں اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ اسی اگست کے پہلے ہفتے میں شاید عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کی جو انکوائری ہے وہ ریفرنس پہ چلی گئی ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس بھی جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. فوجداری مقدمے کی سماعت آلریڈی جو توشہ خانہ پہ ہے وہ چل رہی ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیوں کے امکانات بڑھ گئے. اب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ضرور آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ اسمبلی شہباز شریف صاحب توڑ سکتے ہیں، اور توڑ کے جو ہے وہ اپنے گھر، ظاہر ہے پہلے اگر چلے جائیں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا، اور پھر 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہیں اس کے امکانات ہوں گے، اور یہ امکانات اب بڑھ گئے. تو لگتا ہے ایسے ہیں سر دست کے سیاستدان جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی پہ ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کا نقصان کچھ بھی ہو، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال پاکستان کے آئین کو مقدم رکھنا ضروری ہے. اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں ہونی ہیں تو وہ میرٹ کے اوپر بھی ان کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوٹینشل ان کے اوپر کیسز ہے، لیکن یہ فیصلہ ہولی سولی عدالتوں کا ہوگا کہ عدالتیں جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں. مگر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو ایک آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس معاملے کے اوپر سیاستدان جو ہیں وہ متفق نظر آتے ہیں. ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی، ابھی تک وہ دبئی میں ہیں، اور وہاں سے شاید وہ چائنا جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات یہی ہیں. اور اگلے 1-2 دنوں میں لاہور میں بہت سی اہم ملاقاتیں بھی ہیں. زرداری صاحب کی بھی ملاقاتیں ہیں بہت سی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ PTI کے بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. پہلے PTI کے پیپلز پارٹی اور PMLN کے کچھ اختلافات استحکام پارٹی پہ بھی تھے جو کہ ابھر کے سامنے آئے تھے، اور اب اگر PTI کے کچھ لوگ ادھر بھی آ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کی کوشش ہوگی یا پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کم از کم PTI کے لوگوں کو ایک پولیٹیکل، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ PMLN کے خلاف ہی ہمیشہ انہوں نے پولیٹکس کی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں اگر وہ آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک چانس بن سکتا ہے. بہرحال یہ اس وقت تک کی اطلاعات ہیں، اور کل مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ نے کے بعد.